اگر آپ اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتے تو آپ اچھے طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اساتذہ کی عزت کرو، اپنے اساتذہ کا احترام کرو، کبھی بھی اپنے اساتذہ کا دل نہ دکھاؤ بلکہ ہمیشہ ان کی عزت کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جس اسکول کے اندر رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ اپنے اسکول کا احترام کریں۔ اسکول کا احترام کیا ہے کہ اس اسکول کا جتنا بھی سٹاف ہے، جتنا بھی عملہ ہے، بیٹا ہر فرد کا احترام کرنا یہ آپ پر ضروری ہے۔ بعض اوقات کچھ اساتذہ آپ کی کلاس میں لیکچر لے رہے ہوتے ہیں اور کچھ کا لیکچر نہیں ہوتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں آپ ان کا احترام کرو اور باقیوں کا نہ کرو۔ بیٹا آپ نے ہر استاد کا احترام کرنا ہے، اور جو طلباء اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین۔ کون کون سی بیٹا؟ نمبر ایک کون سی تھی؟ کتاب۔ نمبر دو اساتذہ، اور نمبر تین اسکول کا ادب۔ ان تینوں چیزوں کا جو بچے ادب کر لیتے ہیں، بعض طلباء بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور بعض طلباء جو ہوتے ہیں وہ کند ذہن ہوتے ہیں۔ اب بعض جو ذہین ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کتاب کا ادب کریں، ہم اساتذہ کا ادب کریں، ہم اسکول کا ادب کریں، تو وقتی طور پر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ طلباء ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ ذہین نہیں ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے کتاب کا بھی ادب کرنا ہے، میں نے اساتذہ کا بھی ادب کرنا ہے، اور میں نے اپنے اسکول کا بھی احترام کرنا ہے۔ اب احترام کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے وہ طلباء ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے اپنے اساتذہ کا، اپنی کتابوں کا، اپنے اسکول کا آپ نے احترام کرنا ہے۔ والدین کا احترام کیا ہے آپ کو اساتذہ نے بتایا ہوگا، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، متعدد مرتبہ آپ نے سنا ہوگا۔ میں اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ہمیں والدین کے احترام کے حوالے سے ایک قانون بتایا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ فرمایا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ہم تو والدین کے سامنے لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، کبھی کبھار ناراضگی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، ان سے بدتمیزی بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے والدین کے سامنے کبھی اف تک بھی نہ کرو۔ بیٹا اف تک نہ کرنے کا حکم ہے تو ہم تو بڑا کچھ کر لیتے ہیں۔ گویا والدین کے احترام کا یہ تقاضا ہے کبھی بھی کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو۔ ہر وقت ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، انہیں خوش رکھیں، ان سے دعائیں لیں۔ صبح جب آپ اسکول کی طرف آتے ہیں تو اپنے والدین سے دعا لے کر آیا کریں، جب گھر میں جاتے ہیں پھر آپ ان سے دعا لیں۔ جو بچے اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، انہیں خوش رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کر دیتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں گے اپنے والدین کا احترام کریں گے؟ آپ میں سے کون کون آگے احترام کرتا ہے؟ کوئی ایسا بچہ ہے جس نے کبھی بھی اپنے والدین کا دل نہ دکھایا ہو؟ ہاتھ نیچے کر لو بیٹا۔ ایک تو بیٹا کبھی بھی زندگی میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ ہے نہیں بولنا۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی دل نہیں دکھایا؟ دکھاتے ہو نا، روز گھر میں جا کر تنگ کرتے ہو نا۔ آج کے بعد آپ نے اپنے والدین کو تنگ نہیں کرنا۔ پانچویں بات بیٹا یہ ہے کہ آپ اسکول سے جب گھر کی طرف جاتے ہو، آپ کے گھر میں آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کی بڑی بہنیں، تو انہیں آپ کیسے بلاتے ہو؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ شاباش۔ ہاں جی، کوئی کھڑا ہو کے بتائے بیٹا۔ بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، شاباش۔ ہاں جی، کیا کہہ کر بلاتے ہو؟
शाबाश। बेटा बड़ी बहनों को आपने क्या कह कर बुलाना है? आप। नाम नहीं लेना, ठीक है? अगर बाकी घर वाले नाम लें फिर भी आपने नाम नहीं लेना, बल्कि आपने क्या कह कर बुलाना है? आपकी। और भाइयों को क्या कहना है? भाई जान कहना। क्या कहना है? इससे क्या फायदा होगा बेटा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते और छोटों से प्यार नहीं करते वो हम में से नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपसे जो भी बड़े, आपने सबका एहतराम करना है। और जो बड़े हो आपने क्या करना है बेटा? जो आपसे बहन भाई घर में छोटे, आपने उनके साथ प्यार करना है। अगर आप चाहते हो कि छोटे आपकी इज्जत करें, आपका एहतराम करें, आपकी बातों पर अमल करें, तो बेटा छोटे वो आपसे प्यार मांगते हैं। आप जब उनसे शफकत करोगे, उनसे प्यार करोगे, तो फिर छोटे भी आपका एहतराम करेंगे। एक जुमला अक्सर बोला जाता है कि इज्जत जितनी दोगे उतनी लोगे। अब ये आप पर है कि आपने छोटों से कितनी इज्जत लेनी है। आप बेटा जितनी उन्हें इज्जत दोगे, जितना उनसे प्यार करोगे, जितनी उनकी अच्छी तरबियत करोगे, उतना ही ज्यादा छोटे आपका एहतराम करेंगे। उसके बाद बेटा छठी बात यह है कि आपने ये कोशिश करनी है कि आप नमाजी बने। क्या बने? आप में से कोई 5 वक्त का नमाजी है बेटा? शाबाश। मजीद आपने कोशिश करनी है कि आप क्या बन जाएं? नमाजी। बेटा ये जो अभी आप बच्चे हो, आपकी जो उम्र है ना, अगर इस उम्र में आपकी ये आदत बन जाती है कि आप नमाज पढ़ते हैं, फिर बड़े होकर भी आप नमाजी बनेंगे। और अगर आप कहते हैं कि हम बड़े होकर नमाजी बनेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि बचपन में जो आदत हमारे अंदर आ जाती हैं, सारी जिंदगी वही आदतें रहती हैं। एक हदीस पाक में आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा जानबूझकर एक नमाज, कितनी नमाजें? एक नमाज छोड़ देता है, जानबूझकर एक नमाज छोड़ देता है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे के बाहर लिख दिया जाता है। अब आपने किधर जाना है? जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना है? सबने जन्नत में जाना है। तो आप अपना नाम किधर लिखवाते हो रोज? जन्नत के दरवाजे के बाहर या जहन्नम के दरवाजे के बाहर? जो जो बेटा नमाज पढ़ते हैं उनका नाम जन्नत के दरवाजे के बाहर लिखा जाता है, और जो नमाज नहीं पढ़ते किधर लिखा जाता है? अब ये आपने आज के बाद खुद फैसला करना है। जिस बंदे का मकान के बाहर नाम लिखा होता है कि ये फलां बंदे का मकान है, तो अब उसने उसी में जाना होता है ना। अगर तो बेटा रोज आप नमाजें छोड़ोगे, तो आपका नाम किधर लिखा जाएगा? जहन्नम के दरवाजे के बाहर। और अगर रोज नमाजें पढ़ोगे तो नाम किधर लिखा जाएगा? जन्नत के दरवाजे के बाहर। तो आप में से सब ने ये कोशिश करनी है कि पहले तो हमने जो नमाजें छोड़ दी वो तो हमसे गलती हो गई, लेकिन आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करें। सारे कोशिश करोगे बेटा? अगर तो आप 5 वक्त के नमाजी बन जाओगे, तो हर रोज 5 वक्त आपका नाम जन्नत के दरवाजे के बाहर लिखा जाएगा। और अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? फिर किधर जाओगे? और दोजख में क्या है? आग है, और उस आग के अंदर हमें जलाया जाएगा। अगर उस आग से बचना है तो फिर आपने क्या करना है? 5 वक्त की आपने नमाज पढ़नी है। बेटा मैंने जितनी बातें आपके साथ शेयर की हैं, आप में से कोई ऐसा तालिब इल्म है जो ये बातें मुझे बताए? कोई बच्चा खड़े होकर ये बातें मुझे बता सकता है बेटा? चलो आधी आधी कर लेते हैं, 3 3 कर लें। कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटा? हाँ बेटा कोशिश, शाबाश। इधर आगे आ जाओ, करीब आ जाओ
بیٹا آپ سب نے توجہ کے ساتھ یہ باتیں سننی ہیں. آجو ادھر آجو، ادھر ان کی طرف دیکھو اور بتاؤ. آپ نے پہلے بتایا کہ بک کا احترام کرنا ہے، پھر اساتذہ کا احترام کرنا ہے، پھر اسکول کا. اس کے بعد آپ نے والدین کے احترام کا بتایا. شاباش شاباش. بڑوں کا احترام بتایا، پھر نماز کے بارے میں بتایا. بہت خوب بیٹا. ہاں جی بیٹا، اس سے آگے دیکھو کتنا اچھا ہے، اس نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. کون ہاتھ کھڑا کر رہا تھا؟ آپ بیٹا آ جاؤ. شاباش، جاؤ بیٹا، شاباش، بہت خوب. بیٹا اسی طرح سارے کوشش کیا کرو کہ آپ میں سے ہر بچہ مائک پر بولے. ہاں جی بتاؤ. سب سے پہلے اپنی کتاب کا احترام، پھر اسکول کا احترام، پھر اپنے اساتذہ کا احترام، پھر والدین کا احترام، پھر بڑوں کا احترام، پھر نماز کے بارے میں بتایا. بہت خوب بیٹا، بہت خوب. شاباش. اور کوئی بتائے گا؟ جی بیٹا بتاؤ. آ جاؤ آگے آ جاؤ. شاباش. پہلے آپ نے بتایا والدین کا احترام کرنا، دوسرا ٹیچرس کا، تیسرا اسکول کا، اور چوتھا نماز کا، اور پانچواں جو ہے اسکول کا. ٹھیک ہے، چلو شاباش. ہاں بتاؤ بیٹا. شاباش. کھڑے ہو. بتاؤ جی. پہلے آپ نے بتایا کہ اساتذہ کا احترام کرنا ہے، پھر کتاب کا، ہاں ان کی طرف دیکھو نا آپ. پھر شاباش. بڑوں کا، ٹھیک ہے، چھوٹوں کا، نماز پڑھنی ہے. شاباش. ہاں جی اور کوئی بیٹا آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ایک بات بتا دو. ہاں بیٹی بتاؤ. شاباش. ہاں کھڑی ہو کے بتاؤ میری بیٹی. ادھر آؤ، آگے آؤ. شاباش. ایک بات بتا. کتاب کا احترام کرنا ہے. آپ کرو گی کتاب کا احترام؟ شاباش. چلو. ہاں بیٹا. ہاں کھڑے ہو کر بتاؤ جس نے بتانا ہے. کوئی بتائے گا بیٹا بچوں میں سے؟ بتاؤ. شاباش. شاباش شاباش. بیٹھ جاؤ بیٹا. اسی طرح آپ سب نے کوشش کرنی ہے، جو باتیں میں نے بتائی ہیں آپ نے ان پر عمل کرنا ہے. سارے عمل کریں گے؟ اپنی کتابوں کا احترام کریں گے؟ اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے؟ اسکول کا احترام کرو گے؟ اپنے والدین کا احترام کرو گے؟ اپنے سے بڑے بہن بھائیوں کا احترام کرو گے؟ چھوٹوں سے پیار کرو گے؟ نماز کی پابندی کرو گے؟ اچھا جب آپ اسکول سے گھر میں جاتے ہو تو جا کر کیا کرتے ہو؟ کون کون کرتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا. شاباش بیٹا. گھر میں جاتے ہی سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ جا کر سب کو. اور جب گھر سے اسکول میں آتے ہو پھر کیا کرتے ہو؟ کون کون کرتا ہے؟ اگر میں نے ٹیچر سے پوچھ لیا تو پھر پکڑے جاؤ گے، اس لیے جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات بتانی ہے. کلاس سے باہر کون ٹیچرز کو سلام کرتا ہے؟ آج کے بعد کرو گے؟ شاباش بیٹا. اگر راستے میں کوئی آپ کو مل جاتا ہے پھر کیا کرتے ہو؟ کرتے ہو سلام؟ اگر کوئی آپ کو راستے میں ملے تو آپ نے انہیں بھی سلام کرنا. آپ سے کوئی چھوٹا ہے یا آپ سے کوئی بڑا ہے، آپ انہیں جانتے ہو یا آپ انہیں نہیں جانتے، ہر ایک کو آپ نے سلام کرنا ہے. ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. جب آپ کسی کو سلام کرتے ہو وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس سے محبت آپس میں بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا ہے. سارے اس پر عمل کرو گے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کو نیک کرے، آپ کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.